बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मेरे साथ हैदर शराजी और आफ्ताब जहान मौजूद है। तीन अहम खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में एक अहम डेवलपमेंट जो है हुई है, वो आपके साथ उसके हवाले से जो आप कवर करेंगे। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अहम तरीन नोटिफिकेशन हुआ और उस नोटिफिकेशन के बाद आज ये खबर आई कि अडयाला जेल के अतराफ को जो है वो रेड जोन करार दे दिया गया है और उसके बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई नहीं जाएगा। जिस तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर इत्तलात के नशरात हैं आता तारड़, उन्होंने भी यही कहा कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त अब किसी को नहीं है और ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तीसरा, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में क्या कुछ हो रहा है और तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल अडयाला जेल को रेड जोन करार देने पर क्या होगा, आफ्ताब जहान और हैदर शराजी से बात करेंगे। हैदर शराजी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, कि डिसाइड हो चुका है कि अब इमरान खान से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या मुहरिकात हैं हुकूमत के इसके ऊपर? पहले जो कयास सराइयाँ चल रही थी, क्या हुकूमत उन कयास सराइयों को सच साबित करने जा रही है या हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा आएगा जिससे हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो बाज़ाब्ता लगवाई है? देखिए, एक चीज़ ये कि अडयाला के बाद बाहर रेड जोन का जो मामला है, इस पर अभी मेरी वफाकी वजीर से गुफ्तगू हुई है पार्लिमानी राहदारियों में। उन्होंने कहा है कि ये ज़बानी बातें होती हैं, ये कुछ ऐसे बयानात होते हैं जिसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। इससे बढ़कर अडयाला के मामलात नहीं हैं, खासकर वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा रख लीजिए, मुलाकातों पर मुकम्मल ही पाबंदी लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि ये सियासी मामलात है, इस हद तक हैं। दूसरा ये कि बानी से मुलाकात जो है, उसके बाद पैगाम रसानी की वजह से पार्टी अरकान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि ऐसी पैगाम रसानी जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए। जब पीटीआई के रहनुमाओं ने खुद वादा किया था कि हम किसी सूरत भी ऐसे बयानात नहीं देंगे जिससे कशीदगी बढ़े, तो ऐसे बयानात क्यों दिए गए? वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती ताकि मुज़ाकरात का या रास्ते खुलने का इम्कान बढ़ जाता। अब ये बात है, इस पर ये चीज़ें हुई हैं और अभी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि आज पार्लिमानी पार्टी में अभी जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं जो माजरत के साथ दूसरी तरफ लड़ाई जारी है और दो पीटीआई के दो रहनुमा हैं, उनकी पार्टी की मरकजी क़यादत से इस वक्त अंदर लड़ाई जारी है और हम बाहर बैठे हैं और मेरी गुफ्तगू के दौरान भी एक तरफ से क्लैपिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ शेम शेम किया जा रहा है। तो इस हद तक बात पहुंच चुकी है। पार्टी रहनुमा आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं? नहीं, कुछ खासकर इमरान खान के कुछ बयानात को लेकर पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई है और आपके साथ अगली नशिस्त में हम बताएंगे कि वो लड़ाई है क्या। और एक आपको हिंट दे देता हूँ, मीर जाफर और मीर सादक का जो मामला था एनडीयू वर्कशॉप का, उस पर इस वक्त लड़ाई जारी है। अच्छा आफ्ताब, मुझे आप ये बताएं कि एक शराज अहमद शराजी जो है वो ये बता रहे हैं कि जी कहा यह जा रहा है पार्टी की जानिब से कि जब तक सेक्रेटरी जनरल सलमान अहमद साहब जो हैं, जब तक वो इमरान खान को कोई ट्वीट रीट्वीट नहीं करेंगे, हम भी रीट्वीट नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब इख्तिलाफात इस स्टेज पर हैं कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही हुकूमत की जानिब से और ये पार्टी के मेन मसाइल है, लेकिन पार्टी इस वक्त इस स्टेज पर है कि इमरान खान से मुलाकात को तो बॉदर नहीं कर रही है, उस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दे रही, कोई लाएमल नहीं दे रही। लेकिन अगर इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगवा दी जाती है और सलमान खराजा वाले ट्वीट को अगर हम लें, तो क्या ये मुनासिब है कि इस स्टेज पर जब पार्टी को सबसे ज़्यादा फोकस ये रखना चाहिए कि इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पार्टी का मेन फोकस ये है कि जब तक सेक्रेटरी जनरल एक ट्वीट रीट्वीट नहीं करेंगे तो हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे? सबिन, इससे तो ये होगा ना कि देखो, अगर आप ट्वीट कर लेते हैं तो फिर भी आप खतरे में हैं और अगर आप ट्वीट नहीं करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप विकेट के उस पार हैं। तो फिर इससे तो शराज की इस ट्वीट ने भी और उनके लिए एक लम्हा ये क्रिएट कर दिया कि अब हम क्या करेंगे, हम ट्वीट करेंगे तो फिर हमें कहा जाएगा कि ये है। एक तरफ से उनको खतरा, दूसरी तरफ अगर वो ट्वीट नहीं करते हैं तो फिर उनके अपने कायदीन और उनकी अपनी पार्टी में मजीद इख्तिलाफ बढ़ेगा कि अच्छा, जो आपके हवाले से जो प्रॉक्सी जो सारी चीज़ों की बातगश्त होती है तो फिर वो एक चीज़ जो है वो क्लियर होकर सामने आएगी। दूसरी बात ये कि वैसे भी जब इनकी मुलाकात के बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात की जो शर्त रखी गई थी या जो एक पॉइंट रखा गया था, जिसको अगर हम 1 पॉइंट एजेंडा कहें तो गलत नहीं होगा, कि जिसमें हुकूमत ने ये कहा था कि आप करें मुलाकात, लेकिन मुलाकात के बाद बाहर निकाल
بلکہ گھنٹوں گھنٹوں پریس کانفرنس نہ کریں اور جو باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں اس کو وہیں پہ ختم کریں. یہ ایک موقف ہے حکومت کا. لیکن اس ملاقات کے بعد بھی کیا ہوا کہ وہ نکلی ہیں باہر, اور نکلنے کے بعد انہوں نے پھر سے ایک پریس کانفرنس کی, جس کے بعد اب مزید جو سختیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ان کے لیے, جو پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اور ان کی فیملی کے لیے بھی. اچھا, ملاقاتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ گزشتہ جب ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ کی, تو انہوں نے باہر آ کر صرف شبیر ڈار نہیں, انہوں نے شارٹ کیا ہے, اور شارٹ میں ان سے پوچھا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتا دیں. تو ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ میں عمران خان بخیر و عافیت ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات وہی کہی جو عمران خان کا موقف پہلے دن سے ہے, وہی موقف جو ہے انہوں نے رکھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہر چیز کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک شخص ہے. تو یہ تو پھر اس کا میڈیا ٹاک تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انہوں نے یہی بتایا کہ عمران خان, کیونکہ جو قیاس طرحیاں چل رہی تھی اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن آنا ضروری تھی, وضاحت آنا ضروری تھی کہ عمران خان خیریت سے, تو اس کو میڈیا ٹاک کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, وضاحت کرنا تو ضروری تھا, وضاحت تو ہو گئی ہے, لیکن اس وضاحت کو پھر آگے آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے پہنچایا وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس دفعہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, شاید صدر شیرازی بھی اس چیز سے اتفاق کریں کہ جب کہا یہ گیا تھا, جب پورے پارٹی کو, پوری فیملی کو, اور پورے یہ نہیں کہ پارٹی یا فیملی کو, کہ لوگوں کو بھی اس چیز سے کنسرن تھا کہ عمران خان کی صحت کیسے ہے, اور آیا وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی چمگوئیاں ساری چل رہی تھی. تو اس چیز کو وہ ایسے ہی جانے دیتے, کوئی پریس ٹاک نہ کرتے, صرف ایک میسج دے دیتے کہ جی یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹویٹس جنریٹ ہونا, پھر تمام تر چیزیں ہونا, پھر وہ قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو پھر یہ چیزیں تو آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں نا. اب انہوں نے ریڈ زون قرار دیا, اب کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, پھر آپ کیا کریں گے, پھر کون سا راستہ اختیار کریں گے. آپ کے جو احتجاج کا تھا, حیدر شیرازی بیٹھے ہوئے, ہم نے جو احتجاج اس دفعہ کور کیا, آپ کیا دیکھیں کہ کوئی احتجاج اس لیول پہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے. جس طریقے سے اسلام آباد کو مکمل جیم پیک کیا گیا تھا اس احتجاج کے پیش نظر, پاکستان تحریک انصاف نکلی نہیں, احتجاج ہوا ہی نہیں, اس لیول پہ نہیں ہوا جو ہم پہلے ان کے احتجاج کور کر رہے تھے. اب ان کے پاس کون سا ممکنہ راستہ ہے, قانونی راستہ بھی اختیار کر لیا, اور اس کے بھی بعد میں انہوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی. آپ کو جب نہیں کہا گیا تھا ٹاک نہیں کرنی ہے, تو پھر آپ نہ کرتے, آگے آنے والے دنوں میں آپ کی ملاقات ان سے ہو جاتی. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج 3 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے کہ ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. جس طرح سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہوا, نوٹیفیکیشن سے پہلے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے, انسانی غلطی کرتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آج صبح باضابطہ نوٹیفیکیشن ہوا. گزشتہ روز وزیر اعظم نے اسمبلی موو کی, اور گزشتہ رات ہی صدر مملکت نے منظوری دے دی تھی, اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد آج صبح منسٹر آف ڈیفینس نے باضابطہ نوٹیفیکیشن سی ڈی ایف کا جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی حیدر شاہی صاحب بتائیں گے, حیدر شاہی صاحب اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے 2030 تک تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے, اور اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ جب ایک شخص کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ اب اگلے 5 سال اس نے طاقت میں رہنا ہے, تو پھر ایسا کون سا لائے عمل طے کیا جائے گا. ابھی نوٹیفیکیشن کو 12 گھنٹے نہیں گزرے کہ پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمانی پارٹی سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ عمران خان غلط سمت میں جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ ویل انفارم کریڈیبل سورس کی گفتگو بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی جو کہ جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں, وہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ عمران خان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. ان کے فیصلوں, ان کے بیانات کی وجہ سے پارٹی مشکلات میں ہے. تو ابھی سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن 12 گھنٹے نہیں گزرے کہ یہ لڑائیاں آپس میں جاری ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان, ان کے ساتھی علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ کیسے سروائیو کرتے ہیں, اور اس کرائسس میں سے کیسے نکلتے ہیں. ان کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے خلاف بھی ایک بڑی گیم شروع ہوگی. اس دوران عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے, پارلیمانی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی. اور میرے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت ایک شخص نے پارلیمنٹ کی سیٹ سے استعفے کی دھمکی بھی دے دی ہے. اچھا, یعنی کہ اب بڑی خبر ہے. ہاں, اب جو ہے وہ بات جو ہے وہ استعفوں تک آ چکی ہے. اور یہ حیدر شیرازی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں, اگر عمران خان کی رہائی پہ حقیقی طور پر کچھ کرنا ہے, تو جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں سب سے پہلے ان کو حل کرنا تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے, اور اس کے لیے کوئی باضابطہ جو لائے عمل ہے وہ تحریک انصاف کو دینا پڑے گا. باتیں اپنی آخری اور تیسری عام خبر کی طرف. جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور ان کی مبینہ جعلی ڈگری کا کیس ایک دفعہ پھر توجہ کا مرکز ہے. ایچ ای سی نے جو ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے, ایچ ای سی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے,
منگل کے روز طلب کیا گیا تھا، آج تک ریکارڈ نہیں آیا، لیکن اب اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 9 دسمبر یعنی کہ منگل کے روز یہ کیس جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان جو ہیں ان دونوں نے ڈگری کا ریکارڈ طلب کرنے کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، یعنی کہ آئندہ سماعت 9 دسمبر کو جو ہونے جا رہی ہے اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا جو کیس ہے، فیک ڈگری کا جو کیس ہے، وہ ایک اہم جو رخ ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف صاحب جو ہیں، جن کے بیٹے نے پیر اور منگل کی درمیانی شب جو ہے 2 لڑکیوں کو قتل کیا تھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جو ان کے والد صاحب ہیں، ہماری فیمل کلیگ ہیں، انہوں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ عہد کیا ہے، اور ان کے والد صاحب نے بتایا ہے کہ واقعے کے بعد جنازے کے بعد جسٹس صاحب خود ان کے گھر پہنچے ہیں، اور انہوں نے آ کر ان سے معافی تلافی کی اور ان سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے، وہ گاڑی لے کر چلا گیا اور ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حیدر شاہ صاحب، آپ چونکہ تحریک انصاف کو بڑا کلوزلی کور کرتے ہیں، تو اگر ایسا واقعہ تحریک انصاف کی کسی شخص کے بیٹا کر دیتا یا تحریک انصاف کسی شخص سے نادانستہ طور پر ہو جاتا تو گورنمنٹ اس پر مقدمہ درج کرتی، کیونکہ ایک جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کا قتل کر دیا اور اس کو اس وقت وہ ریمانڈ پر ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ریمانڈ کے فوری بعد اس کی ضمانت کی درخواست دائر ہوگی جب اس کو پیش کیا جائے گا، اور اسی دن اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی، لیکن جج صاحب نے جو ایف آئی آر کروائی ہے وہ اتنی ہلکی ایف آئی آر ہے کہ اس کی ضمانت کنفرم ہے کہ اس کی جو ضمانت ہے وہ آئندہ سماعت پر ہوگی۔ تو اگر یہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن کر دیتا یا پی ٹی آئی کا کوئی جو اس وقت پارلیمانی پارٹی میں لوگ بیٹھے ان میں سے ہو گئے کوئی سینیٹر ہوتا تو حکومت کا عمل کیا ہوتا؟ دیکھیے، پی ٹی آئی سے ہٹ کر ہی ہمیں اسے بطور انسان یا عام شہری کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں مثال دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت ریاست آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر علی وزیر سے بھی اسلام آباد میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اسلام آباد میں جب ایکسیڈنٹ ہوا کوئی موت نہیں ہوئی، لڑکے کو تھوڑی سی خراشیں آئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، علی وزیر گرفتار ہوئے اور آج تک گرفتار ہیں، ان کو دیگر مقدمات میں رکھتے آج تک ان کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ تو ایسی مثالیں ہیں کہ ریاست اپنی طاقت استعمال کرتی ہے ان نوازوں کو دبانے کے لیے، لیکن ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ایک واقعے کو لے کر دوسرے کے ساتھ ملا کر۔ یہ واقعہ ہوا، یہ غلط ہوا، اس دوران والدین کی بھی غلطی اس حد تک ہے کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے، لیکن ایک نوجوان جس کی عمر 17-18 سال ہے، 16 سال ہے، تو وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پیچھے سے اگر بیٹا کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا ذمہ پھر باپ پہ کیسے اس کی ذمہ داری ڈالی جائے، لیکن ہم تربیت پر سوال اٹھا سکتے ہیں بالکل۔ اور دوسرا، انبیاء کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، نبی کے بیٹے تھے تو نبی بری الذمہ تھے اس کے بیٹے کے حوالے سے، تو اسی طرح بعض مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ والدین کو بھی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے، بعض جگہوں پر نہیں، تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ بیٹے کی غلطی کا ذمہ دار باپ کو کسی حد تک قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ مسلسل اس طرح بیٹے کی تربیت کرنا، وقت سے پہلے ہی اسے 18 سال کا نہیں ہوا تو آپ ڈرائیونگ کے لیے گاڑی دے دینا، موبائل فونز کا بیجا استعمال ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری ایسے موبائل فون استعمال کی وجہ سے بچوں کی ایسے بہت ساری ویڈیوز ہیں، ایسا بہت سارا کنٹینٹ ہے، ایسے بہت ساری حرکتیں ہیں جو کہ وہ اس خرابی میں بہت جلدی کم عمری میں شکار ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ والدین پر ہے وہ کہ اس پر نظر رکھیں اور ایسی غلطی نہ ہونے دیں۔ آفتاب، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر یہی واقعہ ایک جج کے بیٹے نے کیا تو وہ بری ذمہ ہے تمام مقدمات سے اور تمام چیزوں سے، لیکن اگر یہی واقعہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یا جو اس وقت تحریک انصاف کے اپنے سینیٹرز ہیں اگر ان میں سے کوئی کر لیتا تو حکومت کا لاہ عمل کیا ہوتا؟ سبین نے بڑا مشکل سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ جس طریقے سے کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے جواب دینے کے بعد میری ویڈیو ختم کرنے کے بعد یہ کلاس بھی لگا دیں گے کہ آپ نے یہ جواب نہیں دینا تھا۔ بہرحال ہوتا تو یہی ہے، ملک میں ابھی تک انصاف کا جو تقاضا ہے، انصاف کے جو بھی ہم نے دیکھے ہمیشہ اس میں طاقتور جو ہے وہ اس کو کوئی بھی آنچ نہیں آتی ہے، جو طاقتور نہیں ہے، جو غریب ہے یا جو متوسط طبقے سے ہے، جس کی کہیں پہ پہنچ نہیں ہے، وہ بے شک چاہے اس کی غلطی بالکل ذرا برابر ہو اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک یا کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کہیں کیا نہیں کہیں۔ امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں بعد وہ باہر ہوگا۔ ہاں، رہائی اور جس طریقے کے پروٹوکول کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا موبائل ہے ہے، تو پاس، چند دنوں بعد وہ باہر ہوگا تو ان 2 لڑکیوں کی جو زندگی کا خاتمہ تھا وہ ویسے ہی رائے گان جائے گا، ان کو انصاف کوئی نہیں ملے گا۔ بالکل، قانون اور آئین کا تقاضا جو ہے وہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو ججز ہیں یا جو اور لوگ ہیں ان کے لیے جو آئین اور قانون ہے وہ اور ایک ہے، لیکن ہم جیسے جو عام سائلین ہیں، عام جو شہری ہیں، ہم لوگوں کے لیے آئین اور قانون کا دائرہ اختیار بالکل مختلف ہے کہ اگر کسی کے
कोर्ट रूम में या किसी अगर कोई फ़ोन भी पकड़ लिया जाए तो हमारे से भी 10 सवालात होते हैं, लेकिन एक जज का बेटा 2 लोगों को कत्ल कर देता है, 2 लड़कियों को कत्ल कर देता है। उससे अंडर एज है, उस पे तो 2 कार्रवाइयाँ बनती हैं, उस पर उसके वालिद साहब पर भी कार्रवाई बनती है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, अंडर एज है, 16 साल का, उसका आईडी कार्ड भी नहीं है और उसको गाड़ी जो है वो चलाने के लिए जो रेड जोन जैसे एरिया में गाड़ी जो है वो चलाने के लिए उसको दी है। बहरहाल ये अब तक की हम तरीन ब्रिज से आपको फील्ड वर्क के लिए अपने गाँव में याद रखना, बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।